بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 30 ذی القعدہ 1443 ہجری مطابق 1 جولائی 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ اما بعد، ذکر انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موجودہ عیسائیت 13ویں اور آخری قسط مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ پچھلی قسطوں میں پیش کی گئی باتوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیت کے بارے میں بہت سی ضروری باتیں معلوم ہوئی ہوں گی۔ سچی بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے چند سالوں کے بعد ہی ان کے اصل مذہب کو بدل دیا گیا۔ خود جو کتاب انجیل آپ کو اللہ پاک کی جانب سے دی گئی تھی، اس میں ہزاروں تبدیلیاں پیدا کر دی گئیں۔ اس کی جگہ نئی کتابیں تیار کر کے انہیں آپ کی جانب منسوب کر دیا گیا۔ آج جو 4 انجیلیں عیسائی دنیا میں مقبول ہیں، ان کے بارے میں خود عیسائی یہ مانتے ہیں یہ وہ اصل انجیل نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ان انجیلوں میں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے وہ واقعات درج کیے گئے ہیں جو کسی بھی طرح اصل انجیل میں نہیں ہو سکتے تھے۔ مثلا ان میں آپ کو سولی دیے جانے، دوبارہ زندہ ہو کر حواریوں سے گفتگو کرنے جیسی باتیں بھی درج ہیں جو ظاہر ہے اصل انجیل میں نہیں ہو سکتی۔ اس لیے صحیح یہ ہے کہ ان 4 انجیلوں کو بعد میں کچھ عیسائی عالموں نے محض اپنی یادداشت کی بنیاد پر لکھ دیا تھا۔ یہ 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد بھی نہیں تھے۔ ان کے نام یہ ہیں، متی ہے، لوقا ہے، یوحنا ہے۔ تو ان میں بس یوحنا کو بعض عیسائی حضرت عیسیٰ کا شاگرد بتاتے ہیں، جبکہ بعض انہیں شاگرد بھی نہیں مانتے۔ پھر یہ سوال بھی اپنی جگہ ہے، یہ کتابیں سچ میں انہی کی لکھی ہوئی ہیں یا بعد میں کسی نے لکھ کر ان کی طرف منسوب کر دی؟ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ اصل انجیل موجود نہیں ہے جو آپ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ اور دراصل اللہ پاک کا فیصلہ یہی تھا، اس لیے کہ اسے قیامت تک کے لیے نازل نہیں کیا گیا تھا جو اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف قرآن کو قیامت تک کے نازل کیا گیا، اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کو ہر طرح سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک تسلسل سے چلا آ رہا ہے اور ہر زمانے میں ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے حفاظ رہے ہیں۔ بہرحال اب عیسائیوں کے لیے بھی نجات کا راستہ یہی ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور قرآن کی پیروی کریں۔ اس کے بغیر انہیں اللہ پاک کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ کیا جانوروں کو ذبح کرنا ظلم ہے؟ مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ قربانی کا مہینہ قریب آ گیا ہے۔ اس موقع پر آپ کچھ غیر مسلم بھائیوں بلکہ کچھ مسلمانوں کو یہ کہتے ہوئے سن سکتے ہیں کہ جب اسلام نے جانوروں پر بھی رحم کرنے کی تعلیم دی ہے تو پھر مسلمان قربانی میں اتنی بڑی تعداد میں جانور کیوں ذبح کرتے ہیں؟ کیا یہ جانوروں پر ظلم نہیں ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام تمام جانداروں پر رحم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے یہ حیوانات بھی انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک سورہ مومنون آیت نمبر 21 میں ہے کہ ان جانوروں میں تمہارے لیے بے شمار فائدے ہیں اور تم ان میں سے بعض کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ جس طرح ان کے بال، اون، دودھ وغیرہ سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح ان کے گوشت سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی جیو ہتیا ہے، ان سے سوال یہ ہے کہ پھر وہ مرغی کیوں کھاتے ہیں، بکرے کا گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ ان کے ہاتھوں میں مچھر مارنے والا ریکٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیا اس میں جان نہیں ہوتی ہے؟ وہ سبزی کیوں کھاتے ہیں؟ وہ پودوں اور درختوں کو کیوں کاٹتے ہیں؟ وہ گھاس پر کیوں چلتے ہیں؟ کیا ان میں جان نہیں ہوتی ہے؟ آج کی سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ ان میں بھی جان ہوتی ہے۔ ایسی مشینیں ایجاد ہو چکی ہیں جن کے ذریعے پودوں کی چیخ پکار سنا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ آج پوری دنیا میں انسانوں کو جس طرح قتل کیا جا رہا ہے، کیا یہ جیو ہتیا نہیں ہے؟ اس پر آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی؟ اسی طرح جانوروں کے گوشت کھانے کا حکم صرف قرآن ہی میں نہیں بلکہ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں بھی گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ منو اسمرتی باب نمبر 5 سطر نمبر 30 میں ہے کہ جو شخص ان جانوروں کا گوشت کھائے جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے تو وہ کوئی برا کام نہیں کرتا، خواہ وہ ایسا روزانہ کیوں نہ کرے۔ اسی طریقے سے منو اسمرتی باب نمبر 5 سطر نمبر 31 میں لکھا ہوا ہے کہ قربانی کا گوشت کھانا صحیح ہے کیونکہ یہی دیوتاؤں کا روایتی طریقہ رہا ہے۔ اس لیے جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھانا یہ ان پر ظلم نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ہر جگہ ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، ہر دور میں کھایا جاتا رہا ہے۔
اس لیے اگر یہ اعتراض کرنا ہے تو صرف مسلمانوں پر کیوں، ساری دنیا پر کیوں نہیں؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے موقع پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے نام پر کیے جاتے ہیں، اور خدا کے جان پر جانور قربان کرنے کا تصور ہر مذہب میں موجود رہا ہے، اس لیے یہ اعتراض بھی صرف مسلمانوں پر نہیں بنتا ہے۔ قربانی، بعض اشکالات اور غلط فہمیاں، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ دوستوں، بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اربوں روپے کے جانور ذبح کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اگر اتنی بڑی رقم غریبوں میں دے دی جائے یا دوسرے سوشل ورک، رفاہی کاموں، قوم و ملت کی فلاح و بہبود میں خرچ کر دیا جائے تو کتنا بڑا کام ہو جائے گا؟ یہ سوچ ہی غلط ہے۔ عبادت کے بارے میں سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عبادت اللہ کے حکم کو مان کر اس کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، اس میں فائدے تلاش نہیں کیے جاتے۔ قربانی کا تو پیغام ہی یہی ہے کہ چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو حکم اللہ پاک کی طرف سے ملا ہے اسے ہر حال میں انجام دینا ہے۔ اسی طرح عبادت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، حکمت تو خدا جانتا ہے۔ اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ آئے تب بھی ہمیں عبادت بجا لانی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دین میں جس عمل کا جس انداز سے حکم دیا گیا ہے اسی انداز سے اسے انجام دینا ہے۔ نماز کی جگہ روزہ نہیں رکھا جا سکتا، روزے کی جگہ حج نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح قربانی کے بدلے میں صدقہ نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی بات یہ کہ جب اپنے ذاتی خرچوں میں، شادی وغیرہ میں اربوں کروڑوں اربوں روپے اڑا سکتے ہیں تو اس وقت انہیں غریبوں کی فکر کیوں نہیں ہوتی ہے؟ پانچویں بات یہ کہ قربانی میں غریبوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو گوشت مل جاتا ہے، غریب جانور پال کر اسے صحیح سمے پر فروخت کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چمڑے والے، قصائی والے جانور ذبح کر کے پیسے کماتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ قربانی دراصل اللہ پاک سے اپنے تعلق کا اظہار ہے۔ انسان صرف گوشت پوست کا نام نہیں ہے بلکہ اس میں جذبہ بھی ہے، محبت کی نفسیات بھی ہے۔ جذبے کو کبھی پیسوں سے نہیں تولا اور ناپا جا سکتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ساری دنیا اپنا یوم آزادی، قومی دن منانے میں اربوں خربوں روپے خرچ کرتی ہے؟ تو کیا کوئی کہتا ہے کہ یہ دن نہیں منانے چاہیے کیونکہ اس میں پیسے کی بربادی ہے؟ بلکہ اگر کوئی نہ منائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے دل میں ملک کی محبت ہی نہیں ہے۔ من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔